السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ سماعت کرنے والی ماؤں اور بہنوں، آج کا ہمارا درس ہے ارکان نماز کے متعلق۔ گزشتہ ذکر کیا گیا تھا کہ نماز کے اندر چند چیزیں فرض ہیں، نماز کے اندر چند چیزیں واجب ہیں، چند چیزیں سنت ہے۔ جو چیزیں نماز کے اندر یا اس سے پہلے مکمل کر لینا ہے انہیں فرائض کہتے ہیں۔ فرائض میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ البتہ جو چیزیں واجب ہیں، جنہیں واجبات نماز کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس کے لیے دو صورتیں ہیں، سجدہ سہو کی سہولت ہے یا پھر اعادہ نماز ہے۔ تیسری چیز ہے نماز کی سنتیں۔ نماز کی سنتوں میں سے اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، اسے نہ دہرانے کی ضرورت ہے نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے دو چیزیں ذکر کی تھی۔ ایک نماز کے واجب ہونے کی شرطیں، اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اہم چیزیں ہم نے ذکر کی تھی۔ سب سے پہلے نمازی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح نمازی کا عاقل ہونا، عقل والا ہونا، دیوانے، مجنون، پاگل پر نماز فرض نہیں ہے۔ تیسری چیز تھی نمازی کا بالغ ہونا، نابالغ شخص پر نماز فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد ذکر کی گئی تھی مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، وقت کا پایا جانا، نماز کے لیے وقت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اور پانچویں شرط ہے نیت کا حاصل ہونا۔ یہ پانچ چیزیں نماز کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز کے شرائط کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی۔ نماز کی شرائط گزشتہ درس میں بیان کیے گئے تھے، پھر ایک مرتبہ سرسری طور پر آپ حضرات سن لیجئے۔ طہارت جسم یعنی نمازی کے جسم کا پاک ہونا، طہارت جامہ یعنی نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا، طہارت مقام یعنی نماز پڑھنے کے مقام کا پاک ہونا، ستر عورت کا ہونا یعنی مرد کے لیے اس کی مقدار، عورت کے لیے اس کی مقدار پوری بیان کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد چھٹویں شرط ہے استقبال قبلہ، اور آخری شرط تھی نیت۔ یہ شرائط نماز ہیں جن کا نماز پڑھنے سے پہلے مکمل کر لینا ضروری ہے۔ اب آج کا عنوان ہے ارکان نماز، یعنی وہ چیزیں جو نماز کے اندر فرض ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو نماز قطعی طور پر نہیں ہوتی۔ ان کی تعداد 7 ہیں جنہیں ارکان نماز کہتے ہیں۔ وہ نماز کے بالکل بنیادی ارکان ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر چھوٹ جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ان میں 7 چیزیں کوسی ہیں، میں سرسری طور پر ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی مختصر سی تشریح کریں گے، پھر آپ کے سوالات رہیں گے۔ ارکان نماز میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ۔ دوسرا رکن ہے قیام، تیسرا رکن ہے قرات، چوتھا رکن ہے رکوع، پانچواں رکن ہے سجدہ، چھٹواں رکن ہے قاعدہ اخیرہ، ساتواں رکن ہے نماز کو اپنے عمل سے مکمل کرنا۔ یہ 7 فرض ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز دیکھیے تکبیر تحریمہ۔ کیا ہے تکبیر تحریمہ؟ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا، تحریمہ کا مطلب حرام کرنے والی۔
اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیزیں نماز کے باہر جائز ہے وہ نماز کے اندر حرام ہو جاتی ہیں، جیسے نماز سے پہلے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ لی، اب وہ تمام چیزیں آپ پر ناجائز ہو جاتی ہیں۔ نماز کے اندر نہ آپ کھا سکتے ہیں، نماز کے اندر نہ پی سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا گیا، اس تکبیر کا نام تکبیر تحریمہ۔ اب ہماری زبان میں نماز شروع کرنے سے پہلے کانوں کے لو تک جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ فرض نہیں، ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، البتہ زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اگر کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے، اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ باندھ لے تو ان کی تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ اگر کوئی ہاتھ تو اٹھائے ہیں لیکن زبان سے اللہ اکبر نہیں کہے ہیں تو ان کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئے کا مطلب نماز ہی نہیں۔ کتنی بیسک سی بات ہے نا۔ بہت سارے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، دیکھے ہوں گے زبان ہی نہیں ہل رہی آپ کی، بھائی آپ کی تکبیر تحریمہ ہی ادا نہیں ہوئی، کہ نماز کہاں سے ہوں گی آپ کی؟ نہیں ہوں گی، کیونکہ پہلا فرض وہی ہے تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر تحریمہ کا مطلب زبان سے اللہ اکبر کا کہنا، سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اس کی دو تین اہم باتیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے اندر دو لفظ ہیں، دیکھیے، ایک اللہ ہے اور ایک اکبر ہے۔ ان دو لفظوں کا صحیح ادا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ اکبر کے الف کو، جسے ہم حمزہ کہتے ہیں، کھینچ کر پڑھے اللہ اکبر، غلط، نماز نہیں ہوگی۔ معنی اتنے بدل جاتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے کیا اللہ بڑا ہے؟ اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اگر کہیں تو کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ کوشچن مارک آ گیا۔ دیکھیے معنی کتنے بدل گئے۔ اور اسی طرح ایک لفظ کا اضافہ کر دیے، اللہ اکبر کہے کوئی، ایک ہی الف ہے، حمزہ ایک ہی ہے، ایک الف کا اضافہ کر دیا اللہ اکبر، اس کے معنی بھی یہی ہے کہ کیا اللہ بڑا ہے؟ تو اللہ اکبر کے الف کو، حمزہ کو زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے، اور جو لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اللہ ذرا کھینچنا ہے وہاں پر، اللہ اکبر، ایسا بھی نہیں۔ اس کے بعد اکبر کے بارے میں، اکبر کے با کو اگر کوئی کھینچا اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے، معنی بدل گئے، آپ کی تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہے، آپ کی نمازی مکمل نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، اس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے۔ بہت سارے مقامات پر اذان دینے والی مؤذن حضرات بھی غلطی کرتے ہیں، اقامت میں بھی غلطی کرتی ہیں، بلکہ بعض مقامات پر امام صاحب کو خود تکبیر تحریمہ صحیح کرنے نہیں آتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لام کو مکمل ادا کرنا، اللہ اکبر، یہ بھی غلط، اللہ اکبر، یہ بھی غلط، اللہ اکبر، یہ بھی غلط، اللہ اکبر، یہ بھی غلط۔ تو آپ اچھی طرح سن چکے ہیں تکبیر تحریمہ ادا کیسا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ ایک مرتبہ بولیے آپ، اللہ اکبر، ختم، اللہ اکبر۔ اب یہ ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری بات یہ ہے، تکبیر تحریمہ کب کہنا چاہیے؟ تکبیر تحریمہ کب کہنا چاہیے؟ تکبیر تحریمہ نیت کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے۔ آپ نیت کر لیے کہ میں نماز عشاء کی 4 رکعت فرض ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ کہاں تک اٹھانا ہے؟ مسلک حنفی میں کان کے لو تک اٹھانا ہے، شافعی مسلک میں یہاں تک اٹھاتے ہیں۔ خیر، کان کے لو تک، کان ہاتھ اٹھائے ہیں، اٹھانے کا بھی طریقہ ہے، گزشتہ بیان کیا گیا کہ دونوں ہتھیلی قبلہ کی طرف ہوں، اس طرح اللہ اکبر۔ اب باندھنا کہاں ہے، یہ چیز ہم سابق میں سیکھ چکے ہیں، اس کو مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تکبیر تحریمہ نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چوتھی بات، تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہونا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں ہونا چاہیے۔ قیام مطلب کھڑے ہونے کی حالت میں۔ سوالات ذہن میں آ رہے ہوں گے، تقریباً حل ہو جائیں گے، اگر نہیں تو آپ کے سوالات میں ہوں گے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں، وہ سب کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ ہوتی، کوئی بیٹھ کے بھی کرتا ہے کیا بولے تو۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں وضو کر کے، امام صاحب رکوع میں ہیں، امام صاحب رکوع میں ہیں، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے رکوع، اگر میرے کو رکوع مل گیا امام صاحب کے ساتھ تو رکعت مل جاتی۔ اس چکر میں بعض لوگ کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ تو اوپر ہوا آپ کا، اکبر رکوع میں ہوا، اللہ اکبر کا اللہ کھڑے ہوئے ادا کرے، لیکن اکبر کا جو اکبر لفظ ہے وہ رکوع میں ہوا، تو آپ کا
تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوئی، لہٰذا آپ کی نماز ہی فاسد۔ تو رکعت حاصل کرنے کے چکر میں نماز ہی خراب کر دیتے ہیں، کرتے نہیں کرتے۔ اسی لیے چوتھی بات کہی گئی کہ اللہ اکبر، یہ جو تکبیر تحریمہ ہے حالت قیام میں ادا ہونا ضروری ہے، یا کم سے کم اس حالت میں ادا ہونا جو رکوع سے دور قیام سے قریب ہے۔ اللہ اکبر بھی بولیے کافی ہے۔ اب اللہ اکبر یہ قیام کی حالت ہے، اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر پھر بھی درست ہے۔ اسی لیے قیام تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے ساتھ کم از کم 1-2 سیکنڈ رکے رہیں، یہ سبحان اللہ کہنے کے وقت رکے، اتنا وقت رکے رہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی ایک رکعت جاتی ہوں، لیکن نماز تو صحیح ہو جاتی نا۔ نماز کے رکعت کے حاصل کرنے کے چکر میں ہماری نماز ہی چلے جا رہی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ کیا بولی؟ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اور ایک بات ہے، تکبیر تحریمہ ایسے شخص پر فرض نہیں ہے جو اس کے ادا کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ مثلا کوئی گونگا شخص ہے، بات کرنے ہی نہیں آتا، تکبیر تحریمہ فرضی نہیں آتا۔ کوئی بالکل انتہائی قسم کا تتلا شخص ہے، وہ گونگے کے قریب ہے، اس پر بھی تکبیر تحریمہ فرض نہیں ہے۔ صرف ہاتھ اٹھا کر دل سے بھی اگر وہ نیت کر لے اللہ اکبر کی تو ان کی تکبیر تحریمہ ادا ہو جاتی ہے۔ ایک اس کے بعد اب آپ امام صاحب کی اختتامی نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے امام صاحب کی انفرادی طور پر ادا کرے تو یہ معاملہ ہے۔ امام صاحب کی اختتام ادا کر رہے ہیں تو امام صاحب کی مکمل تکبیر کے بعد آپ کی تکبیر شروع۔ ابھی امام صاحب کی تکبیر ختم ہی نہیں ہوئی، آپ تکبیر اگر کہہ دیے تو پھر آپ امام صاحب کی اقتداء سے خارج، نماز ہی نہیں ہوئی آپ کی۔ امام صاحب بعض حضرات کو جلدی رہتی تھی کہ رکعت میں جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر کے ہاتھ بھی باندھ لیا، ابھی اکبر ختم ہی نہیں ہوا امام صاحب کا، اکبر ختم ہو گیا آپ کا تو آپ کی نماز گئی۔ اتنی بنیادی بات ہے نہیں؟ بہت سارے لوگوں کی طرح ہوا بھی ہوگا، کئی نمازیں ہمارے ضائع بھی ہو گئی ہیں، لیکن اب آپ کو علم ہو چکا ہے، اب اپنی نماز کو ضائع مت کریں۔ کیا کرنا ہے پھر، کیسا کرنا ہے مول صاحب؟ امام صاحب کے اللہ اکبر کی راہ جہاں پر ختم ہو رہی وہاں پر اللہ اکبر کی الف آپ کی شروع ہو۔ امام صاحب اللہ اکبر راہ ختم ہوئی، اب اللہ کی حمزہ سے آپ شروع کرنا، یہ صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تکبیر تحریمہ کے بارے میں اتنی تفصیل کافی ہے، مزید اگر سوالات ہیں تو حل ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ مطلب نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کا کہنا فرض ہے۔ اگر کوئی اللہ اکبر کی جگہ اللہ عظیم، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کہہ دے، اللہ اعظم، اللہ ستار، تب بھی تکبیر تحریمہ ہو جاتی ہے، لیکن بہتر اور سنت طریقہ اکبر کا ہے، اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام کا مطلب کھڑا ہونا، دونوں پیروں پر کھڑے ہونے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قیام۔ قیام نفل نماز کے علاوہ تمام نمازوں میں فرض ہے۔ نفل نماز جو کہ غیر سنت مؤکدہ ہے، اس کو بغیر عذر کے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز کون سی ہے؟ نفل نماز سب کو معلوم ہے، بھی نمازوں کے بارے میں بھی جب آگے آئے گا تو فرض کتنے ہیں، نفل کون سی ہے، اس میں مؤکدہ کون سے ہیں، غیر مؤکدہ کون سے ہیں، وہ بھی ایک درس ہوگا۔ قیام اس شخص پر فرض ہے جو قیام کرنے کی قدرت رکھ سکتا ہے، قیام کرنے پر قدرت ہے اسے، اس پر قیام فرض ہے۔ اگر کسی کو قیام پر قدرت نہیں ہے، یعنی گھٹنوں میں درد ہے یا بیک پین ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو اب سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ جائے، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں کرسیوں کا زمانہ نہیں تھا، تو اگر پیر میں درد ہے، کوئی قیام نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو وہ بیٹھ جاتے تھے۔ اب ہمارے زمانے میں کرسیوں کا زمانہ آ گیا، کرسیوں کا اب زمانہ ہے۔ کرسیوں کے زمانے میں کیا حکم ہے مول صاحب؟ اس میں فقہاء کرام کی دو رائے ہیں۔ بعض فقہاء کہہ رہے ہیں کہ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا، جو شخص سجدہ کرنے کا اہل نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، مطلب پورا مکمل جھک کے سجدہ نہیں کر سکتا، اس شخص سے قیام بھی ساقط ہے، اس شخص سے قیام بھی ساقط ہے۔ مگر فقہاء نے کہا کہ وہ ایسا شخص زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اب زمین پہ آپ دو زانوں اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بھی بیٹھیں،
اگر نماز کی حالت میں بیٹھ سکتے تو بھی بیٹھیں، اگر پیر موڑنا بھی دشوار ہے تو حکم دیا گیا کہ آپ کے پیروں کو قبلے کی طرف کر دو۔ اس وقت اجازت ہے، صرف نماز کی حالت میں پیروں کو قبلے کی طرف کر سکتے ہیں، بے ادبی کی صورت نہیں ہے، وہ استقبال قبلہ کی صورت ہے۔ بیٹھ گئے، اب آپ کے اوپر نہ قیام فرض ہے، نہ رکوع فرض ہے، نہ سجدہ فرض ہے، آپ کا بیٹھنا یہی قیام ہے۔ سجدے کے لیے کچھ منڈی کو جھکا لینا یہ رکوع ہے، اور تھوڑا جھکا لینا سجدہ ہے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، بعض فقہا نے کہا کہ کرسی پر بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب موجودہ زمانے میں فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ کرسی زمین کے حکم میں نہیں ہے، کرسی زمین کے حکم میں نہیں ہے، آدھے حصے میں ہے، آدھے حصے میں انسان جیسا آپ بیٹھے ہوئے، آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو آپ پر قیام فرض ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں، قیام فرض ہے، رکوع بھی کر سکتے ہیں تو رکوع بھی فرض ہے، البتہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو کرسی پر بیٹھ کر سجدے کا اشارہ کر لیں۔ تو بہت سارے مساجد میں ہمارے بزرگ حضرات ہیں، مسجد میں چل کر آتے ہیں گھر سے، باہر 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر گفتگو بھی کرتے ہیں، کافی دیر تک گفتگو بھی کرتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیے، کیونکہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ بھائی آپ قیام تو کر سکتے نا، 1 گھنٹہ کھڑے کے آئے باہر، رکوع تو کر سکتے ہیں نا، تو کم از کم قیام کر سکتے ہیں، قیام آپ کے اوپر فرض ہے، رکوع کر سکتے ہیں، رکوع آپ کے اوپر فرض ہے۔ اب سجدہ کرسی سے نیچے جا کر کرنا دشوار ہے، لہذا آپ پر سجدہ ثابت ہے۔ تو قیام کا مطلب سمجھ میں آ گیا، کھڑا ہونا۔ اچھا، کتنی دیر کھڑے ہونا فرض ہے مول صاحب؟ اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے جتنا کم از کم 1 آیت کی تلاوت کی جا سکے، قل هو اللہ احد، اتنا کھڑے ہونا فرض ہے۔ تو اتنا کھڑے ہونا کافی ہے کیا؟ اتنا کھڑے ہونا منیمم ہے، لیکن سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت کے مقدار کھڑے ہونا واجب ہے۔ کیا مطلب ہے صاحب؟ پھر واجب بیچ میں لا لی، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز عصر یا مغرب، اتنا وقت ہے کہ آپ لمبی قرات نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، ایک آیت پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، رکوع میں جائیے، سجدے میں جائیے، آپ کی 1 سے 2 منٹ میں نماز ہو جاتی۔ یہ مطلب ہے۔ جو حضرات کرسی پر بیٹھنے کا ان کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے بھی اجازت دی گئی ہے کہ کم از کم آپ کھڑے ہو کر قیام تو کر لیجیے۔ کتنی دیر کرنا ہے؟ امام صاحب سورہ فاتحہ 1-2 آیتیں پڑھ کے اس کے بعد بیٹھ جائیے۔ پھر امام صاحب لمبی قرات کرنے والے معلوم ہوا، اب امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں، اب اٹھ کے پھر رکوع کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں ہے تو اسی طرح اشارہ کر سکتے ہیں۔ تو قیام کے سلسلے میں یہ 2 اہم باتیں ہیں۔ قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، کتنی دیر کھڑے ہونا؟ 1 آیت پڑھنے کے مطابق کھڑے ہونا فرض ہے، اور سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سورت ادا کرنے تک قیام کرنا واجب ہے۔ قیام اس شخص پر فرض نہیں ہے جو قیام کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اسلام اتنا آسان مذہب ہے کہ آپ جیسی حالت میں جیسا کر سکتے ہیں کریں، مگر نماز تو آپ کو معاف نہیں ہے۔ قیام نہیں کر سکتے بیٹھ کے، سجدہ نہیں کر سکتے بیٹھ کے، رکوع بھی نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، رکوع بھی معاف، سجدہ بھی معاف، قیام بھی معاف، لیکن طاقت رہنے کے باوجود نہیں کریں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو دوسرا فرض کیا تھا بولیے؟ قیام۔ پہلا رکن تکبیر تحریمہ، دوسرا رکن قیام۔ اب اس کے بعد تیسرا رکن ہے قرات۔ کیا ہے؟ قرات۔ قرات کا مطلب ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرات کا مطلب قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں قرات بولے تو وہ عبد الباسط کی لہن میں قرآن پڑھنا، وہ مطلب نہیں ہے۔ عام طور پہ قرآن پڑھنا اس کو قرات کہتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ایک سورہ کے پڑھنے کو عموماً قرات کہا جاتا ہے۔ ایک بات تو تیسرا فرض ہے قرات کرنا فرض ہے۔ کتنا قرات کرنا فرض ہے صاحب؟ 1 آیت کا کم از کم پڑھنا فرض ہے، 1 آیت کا کم از کم پڑھنا فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سورت کا پڑھنا واجب ہے، یا کم از کم 3 چھوٹی آیتوں کا، یا 1 بڑی آیت کا جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یا پھر 2 درمیانی آیتیں جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، پڑھنا واجب ہے۔ تو واجب میں فرض میں کیا فرق ہے صاحب؟ فرض وہ ہے جو اگر چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ 1 آیت پڑھ لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں چلے گئے، پوری نماز کر لیے، نماز تو ہو جاتی، لیکن واجب چھوٹ گیا ہے آپ کا، اس کی وجہ سے آپ کو نماز لوٹانا پڑے گا۔ اگر نماز نہیں بھی لوٹائے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز میں کمی باقی رہ جاتی۔ پہلے ہماری نماز جو ہے وسوسوں سے بھری ہوئی ہے، اب اس میں بھی ہم منیمم پر عمل کریں گے تو پھر ثواب مکمل نہیں ملے گا۔ تو قرات فاتحہ جسے قرات کہتے ہیں، وہ پہلی بات 1 آیت کا پڑھنا فرض ہے،
دوسری بات، قرأت اس شخص پر فرض ہے جو قرأت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی گونگا ہے، انتہائی درجے کا اس کی زبان میں لکونت ہے، تتلا پن ہے، پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے معاف ہے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، قرأت کا صحیح الفاظ سے ادا ہونا بھی ضروری ہے۔ قرأت کا صحیح الفاظ سے ادا ہونا بھی ضروری۔ الفاظ مطلب تجوید کے اعتبار سے عین کہاں سے نکلنا ہے، حمزہ کیسے نکلنا ہے، ہاں کہاں سے نکلنا ہے، اتنی گاڑی تجوید نہیں صحیح، کم از کم الفاظ کا منیمم صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ قدرت رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص صحیح طور پر نماز کے القرآن کے وہ الفاظ کو ادا نہ کرے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ قدرت کا مطلب کسی کی زبان میں نہ لکونت ہے، نہ ہکلا پن ہے، نہ تتلا پن ہے، نہ وہ گونگا ہے، جیسا ہم اور آپ ہیں۔ ہر کوئی سیکھ سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں سیکھ رہا ہے تو وہ شخص گناہگار ہے۔ ہر مسلم کو چاہیے کہ قرآن کریم کو اس کی تلاوت کے آداب کے مخارج کو سیکھ کر تلاوت کرے تو بہتر ہے۔ اب اس کے بعد کوئی شخص ہے تھوڑا بہت پڑھ لے سکتا ہے لیکن اسے مخارج کے ساتھ پڑھنے میں بہت دشواری ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے، جیسے چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرأت یہ تیسرا فرض ہے۔ قرأت کا مطلب قرآن کریم کی ایک آیت کا ہر رکعت میں پڑھنا، لیکن اسی پر اکتفا کرنا نہیں ہے۔ قرأت کا مطلب قرآن کریم پڑھنا ہے، ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور ایک سورت چھوٹی کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو کتنے فرض ہو گئے بولیے؟ 3 فرض ہو گئے، تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت۔ چوتھا فرض ہے، دیکھیے، رکوع۔ کیا ہے؟ رکوع کا مطلب جھکنا ہے۔ رکوع کا مطلب جھکنا ہے۔ رکوع کی حد یہ ہے کہ آپ جھکے ہیں، آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے ہیں تو کافی ہے، اتنا بھی۔ اب وہ سنت طریقہ وہ الگ چیز ہے، آپ جھک گئے ہیں، آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر آ گئے ہیں تو آپ کا رکوع ادا ہو گیا ہے، ایک بات۔ دوسرا، رکوع کا مطلب کچھ دیر جھکنا، صرف جھکنا فرض ہے، جھک کر کچھ دیر جھکے رہنا فرض نہیں۔ اللہ اکبر رکوع میں گئے، فوراً اٹھ بھی گئے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ بھی بولنے کی مقدار آپ نہیں رہے رکوع میں، تب بھی آپ کا فرض ادا ہو گیا، لیکن سنت یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے تک رکوع میں رہیں۔ رکوع بھی اس شخص پر فرض ہے جو رکوع کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ جو رکوع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس پر رکوع بھی فرض نہیں ہے۔ اور رکوع فرض نماز میں، واجب نماز میں، سنت مؤکدہ میں فرض ہے۔ نفل نماز میں چونکہ آپ بیٹھ کے اگر پڑھ رہے ہیں تو رکوع اور سجدہ اشارے سے کر سکتے ہیں۔ یہ رکوع کے بارے میں بہت مختصر سی باتیں تھی۔ اگر کسی کی پیٹھ میں درد ہے، رکوع نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسا شخص رکوع کے لیے اشارہ کر دے، ایک بات۔ اور ایک بات ہے، کوئی شخص خوب بڑا آدمی ہے، پیدائشی رکوع کی حد تک جھکا ہوا ہے، کسی کو دیکھیں گے پیٹھ میں گڈھا ہوتا ہے، رکوع کے ان کی حالت ہی رکوع کی رہتی ہے ہمیشہ۔ اب انہوں خود رکوع میں ہیں، انہوں کیسا رکوع کرنا ان صاحب، تو انہوں کیا کرنا، رکوع کے لیے سر سے اشارہ کر لیں۔ انہوں پہلے سے رکوع میں ہیں، مطلب جھکے ہوئے فطرتی، ان کے لیے سجدے کے لیے اشارہ کر لینا کافی ہے، ان کا سجدہ ہو جائے گا۔ قیام کے لیے اب ان کا قیام بھی وہی ہے، تو رکوع کے لیے تھوڑا اشارہ، سجدے کے لیے اور تھوڑا اشارہ۔ اگر سجدہ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سجدے کے لیے اشارہ کر لے۔ یہ رکوع تھا۔ رکوع کا مطلب جھکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 5واں فرض ہے سجدہ۔ 5واں فرض ہے سجدہ۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت، رکوع، سجدہ۔ سجدے کا مطلب ہے اپنے سر کو جھکانا، یعنی اپنے سر کو زمین پر رکھنا۔ لیکن سجدے کے لیے انسان کے جسم کے 7 اعضاء کا زمین پر لگنا واجب ہے۔ کتنے؟ 7 اعضاء کا زمین پر لگنا واجب ہے۔ کون سے اعضاء ہیں؟ دونوں پیر، پیچھے کے جو دونوں پیر ہیں 2 ہو گئے، اس کے بعد دونوں گھٹنے کتنے ہو گئے؟ 4، دونوں ہاتھ 6، اس کے بعد پیشانی کے 7 ناک، یہ دونوں کو ایک ہی شمار کر رہے۔ بعض فقہا کیا کہے ہیں، پیشانی الگ ہے، ناک الگ ہے تو 8 ہو جاتی۔ بعضوں نے کہا کہ پیشانی ناک دونوں ایک ہی ہے، اگر ایک ہی مانے تو 7 ہیں، اگر الگ الگ مانے تو پھر 8 ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی ناک نہ بھی لگائے، اس کا پیشانی اگر زمین پر لگ جائے
تو سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر حالت سجدے میں کوئی پیچھے کے دو پیر اٹھا دے، ان کا سجدہ ادا نہیں ہوا ہے۔ سجدہ جب ادا نہیں ہوا ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، پیشانی پر زخم ہے، پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتے، تو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ناک پر سجدہ کریں۔ ناک کی جو ہڈی ہے کم از کم وہ ہڈی زمین پر رکے، کیونکہ پورا وزن ناک پر نہیں آتا، ہمارے ہاتھ بھی دونوں رہتے ہیں، پیشانی رکھ کر ناک پر۔ اب کہیں کہ ناک پر زخم ہے، پیشانی اچھی ہے، تو کوئی بات نہیں، پیشانی پہ سجدہ کر لیجئے۔ تیسرا سوال ہے کہ بھائی پیشانی بھی ناک بھی زخمی ہے، ہم دونوں بھی نہیں رہ سکتے، تو ایسے وقت شریعت نے اجازت دی کہ آپ اشارہ کر لیجئے سجدے کے لیے۔ اشارہ کر لینا کافی، دونوں ہاتھ رکھے ہیں، اس طرح اشارہ کر لیجئے کافی ہے۔ یہ سجدہ ہے۔ حالت جو شخص سجدہ کر سکتا ہے، 7 اعضاء کا زمین پر لگنا۔ اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے یا نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت سجدے کے لیے تو مکمل آپ کو صحت مند ہے تو زمین پر سر کو رکھنا ہی ہے، لیکن کوئی شخص اشارے سے پڑھنے والا ہے تو اس کے لیے کم از کم سر کا اتنا جھکنا کہ دونوں پیروں کے درمیان میں آ جانا۔ پیشانی میں نہیں رکھ، پیشانی زمین پہ نہیں رہ سک رہے آپ، عذر ہے، تو ایسی صورت میں پیشانی کا کم از کم آپ کے دونوں پیروں کے مقابل تک آ جانا یہ کافی ہے۔ رکوع کی حد بھی یہی ہے، رکوع کے لیے اس سے کچھ حد تک بیٹھے ہوئی حالت میں جھکنا فرض ہے۔ یہ تھا سجدہ۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ سجدہ کیسی چیز پر ہونا چاہیے۔ سجدہ ایسی چیز پر ہونا چاہیے جو اچھی طرح جمی ہوئی ہو، اس پر آپ کی پیشانی اور ناک جمی ہوئی ہو۔ اگر کوئی گھاس پہ سجدہ کرے تو ادا نہیں ہوگا، اگر کوئی روئی پر سجدہ کرے تو ادا نہیں ہوگا، کیونکہ روئی پر اور گھاس پر نہ پیشانی ٹکتی ہے نہ ناک ٹکتی ہے۔ اب ایسا نرم تکیہ جو بالکل نرم روئی سے بھرا ہوا ہے، اس پر سجدہ اگر کوئی کریں گے تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ایسی چیز پر جو کہ سخت ہو، ہماری پیشانی اور ناک جس پر جم سکتی ہے، اسی پر سجدہ ہونا۔ اور ایک بات بیان کر رہے ہیں مسئلہ کہ آپ جس مقام پر سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے بیٹھے ہوئے مقام سے کچھ بلندی پر ہے، مثلا ایک سٹیپ ہے، تو کیا اتنی بلندی پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ 1 بالش تک معاف ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے آپ کے سجدے کا مقام 1 بالش تک، مطلب ایک سٹیپ سمجھیے، ہمارے اس زمانے میں 1 سیڑھی تک معاف ہے۔ 1 سیڑھی سے اگر بلند ہے تو پھر آپ کا سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ 1 سیڑھی تک سامنے کا مقام اونچا ہے تو اس پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ 1 سٹیپ سے یا 1 بالش سے اونچا ہے تو پھر آپ اس پر سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی امامہ باندھے ہوئے ہیں، امامے کی 3-4 قسمیں ہیں، مختصر امامہ جیسے حضرت باندھے ہوئے، اور ایک یمنی امامہ ہوتا، مصری امامہ ٹوپی کے گول ہوتا ہے، لیکن ہمارے دکن میں، ہمارے ہندوستان میں جو امامے کا رواج ہے، مکمل 5 میٹر کا امامہ پورا باندھتے ہیں۔ اب سجدہ کرنے کی صورت میں وہ امامہ پیشانی پر آ گیا۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک صورت پیشانی پر امامہ آ گیا ہے، لیکن آپ جب سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کی پیشانی بھی مکمل زمین پر ٹکی ہے، آپ کی ناک بھی ٹکی ہے، اور زمین کی سختی یا کپڑے کی سختی محسوس ہو رہی ہے تو آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن امامہ اس حد تک آ گیا ہے کہ آپ کی پیشانی ٹک نہیں رہی ہے اور سختی محسوس نہیں ہو رہی ہے، صرف اس کی تھوڑی سی کور آ گئی، اسے پیچ کہتے ہیں، پھر آپ کا سجدہ ادا نہیں ہوگا، اس کو ہٹانا ہی پڑے گا۔ ایک چھوٹی سی حرکت سے اس کو اوپر کر لے سکتے ہیں۔ تو سجدہ 7 اعضاء کا زمین پر رکھنے کا نام ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ 7 اعضاء آپ کی زمین پر لگ گئے ہیں تو آپ کا سجدہ ادا ہو گیا ہے۔ اور آپ ایسی چیز پر سجدہ کیے ہیں جو مضبوط ہے، جمی ہوئی ہے، جس پر پیشانی ناک جمی ہوئی ہے، تو آپ کا سجدہ ادا ہو گیا ہے۔ چلیے اس کے بعد ہے، کتنے فرائض ہو گئے بولیے؟ 6 ہو گئے شاید۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، 5 ہوئے۔ اب اس کے بعد 6ویں چیز ہے قیدہ اخیرہ۔ کیا ہے بولیے؟ قیدہ اخیرہ۔ قیدہ کا مطلب بیٹھنا، قیدہ کا مطلب بیٹھنا، اخیرہ کا مطلب آخری قیدہ۔ 3 رکعت والی، 4 رکعت والی نماز میں جو آخری قیدہ ہوتا ہے وہ فرض ہے۔ تو پہلا قیدہ کیا ہے مول صاحب؟ پہلا قیدہ واجب ہے، اس کے چھوٹنے کا حکم الگ ہے، اس کے چھوٹنے کا حکم الگ ہے۔ تو قیدہ اخیرہ
3 اور 4 رکعت والی نماز میں جو آخری میں سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اب اس کی کیفیت کیسا بیٹھنا ہے وہ سنت طریقہ ہے، صرف بیٹھ گئے ہیں آپ تو کافی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قید اخیرہ۔ اب کوئی قید اخیرہ ہی چھوڑ دیے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر آپ نماز ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہے تھے، اب آخری رکعت تھی، آخری رکعت کا آخری سجدہ کر دیا، اس کے بعد آپ کو بیٹھنا تھا، آپ نئے بیٹھ کے سیدھا 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گئے، نئے بیٹھ کے 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گئے۔ آپ کو اب یاد آ گیا، ارے بھائی میری 4 رکعت کی نیت تھی، 4تھی رکعت میں میرے کو بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھا، کوئی بات نہیں بھی اور 2 رکعت ملا لیں گے، یہ ہو جاتی ہے، اور 2 رکعت ملا لے کے آخری میں سجدے سہو کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ فرض چھوٹ گیا ہے۔ ہاں آپ قید اخیرہ کرے ہیں، تشہد پڑھ کے دوسری رکعت سمجھ کے کھڑے ہو گئے، 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعت کے لیے آپ بیٹھے ہیں، تشہد بھی پڑھے ہیں، اب 2 رکعت سمجھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کو اختیار ہے، چاہے تو اور 2 رکعت اس میں ملا لیں، یا نہیں تو فوراً بیٹھ جائیں، کیونکہ رکوع نہیں کریں آپ، اگر رکوع کر لیے تو پھر آپ رکعت مکمل کرنا، رکوع نہیں کرے ہیں تو بیٹھ جائیں، لیکن سجدہ سہو کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر نماز میں تاخیر ہو گئی ہے۔ سجدہ سہو کا بیان بھی آگے آئے گا، تفصیل سے ہم اس پہ ذکر کریں گے۔ تو قاعدہ اخیرہ بھی فرض ہے، قاعدہ اولیٰ واجب ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ اس کے لیے جو شخص قاعدے پر قدرت رکھتا ہو، اگر کوئی قاعدے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، جسے آج کل ہمارے پاس مساجد میں کرسیوں وغیرہ پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس شخص سے قاعدہ بھی ساقط ہے۔ ایسا شخص جس حالت میں چاہے لیٹے ہوئے حالت میں ہی اس کا قاعدہ ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدے میں کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ قاعدے میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جس میں تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھ سکے۔ قاعدے میں بیٹھے سلام نہیں پھیرنا، کم سے کم اب تشہد پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے، نہیں پڑھے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن واجب چھوٹنے کی وجہ سے نماز میں نقص آ جاتا ہے۔ تو کتنی دیر بیٹھنا مول صاحب؟ کم سے کم اتنی دیر بیٹھنا، التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، اس کے بعد درود شریف پڑھنا، درود ابراہیم پڑھنا یا دعائے معصورہ پڑھنا، یہ فرض نہیں ہے، اتنا بیٹھنا کافی ہے۔ اس کے بعد آخری فرض ہے نماز کا، دیکھیے، نماز کو اپنے عمل سے مکمل کرنا، نماز کو اپنے عمل سے مکمل کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نماز کے پورے ارکان ادا کر لیے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی ہو گیا ہے، قیام بھی ہو گیا ہے، قرات بھی ہو گئی ہے، رکوع بھی ہو گیا ہے، سجدہ بھی ہو گیا ہے، قاعدہ بھی ادا ہو گیا ہے۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز سے باہر آنا واجب ہے، لیکن اپنے عمل سے نماز سے باہر آنا یہ فرض ہے۔ مطلب اب آپ اتنی دیر بیٹھ گئے ہیں عبدہ و رسول تک، اب آپ نماز سے باہر آ رہے ہیں تو کوئی آپ کے بازو آ کے بیٹھے تھے، السلام علیکم، نماز کے اندر سلام کر سکتے کسی کو؟ نہیں کر سکتے، السلام علیکم، آپ کی نماز ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں بولے آپ کے دوست کو سلام کرے، مطلب ایسا کام کرے جو نماز کو توڑنے والا، نماز کو توڑنے والا آپ کام کر دیے، قبلے سے اپنے سینے کو پھیر دیے، یا جان بوجھ کر اپنی ہوا خارج کر دیے، جان بوجھ کر اپنی ہوا خارج کر دیے، تب بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز کو اپنے عمل سے مکمل کر رہے۔ اب آپ کا عمل کسی کو سلام کے ذریعے سے ہو، یا قبلے سے اپنے سینے کو پھیر کر ہو، یا پھر آپ اٹھ گئے ہیں سلام بھی نہیں پھیرے ہیں تو بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ساتھ نماز کو مکمل کرنا یہ واجب ہے۔ تو فرائض نماز کتنے ہیں بولیے؟ 7۔ تکبیر تحریمہ اس کی تفصیل آ گئی، اس کے بعد قیام اس کی تفصیل آ گئی، قرات، رکوع، سجدہ، قید اخیرہ، نماز کو اپنے عمل سے مکمل کرنا، یہ 7 فرض ہو گئے ہیں۔ ان کے علاوہ اور 2 چیزیں بھی ہیں جو فرائض کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اس کو اس لسٹ میں نہیں رکھا گیا ہے، لیکن وہ بھی فرض ہے، اس لسٹ میں نہیں رکھا گیا ہے، وہ بھی فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایسے ارکان جو ڈبل نہیں ہے، کسی رکعت میں جو رکن ڈبل نہیں ہے ان کے درمیان میں ترتیب بھی فرض ہے۔ ہر رکعت میں کون سی چیز ڈبل ہے بولی؟ سجدہ، 2 سجدے ہیں۔ قیام کتنے ہیں؟ رکوع، قرات، 1، قیام، قرات، رکوع، یہ سنگل ہے۔ ان سنگل چیزوں کے درمیان میں ترتیب رکھنا فرض ہے۔
ترتیب کا مطلب پہلے کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، اسی ترتیب سے ہونا۔ اگر کوئی کیا کرے اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اب اس کے بعد کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین، اب آپ قرات کر رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ترتیب کے خلاف کریں آپ۔ لیکن وہ ارکان جو سنگل ہے اس کے اندر ترتیب ضروری ہے، جو ڈبل ہے اس کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہے۔ یہ کیا مطلب مول صاحب؟ آپ ایک رکعت میں کتنے سجدے کرنا ہے؟ 2 سجدے کرنا ہے۔ آپ کیا کریں، ایک ہی سجدہ کر کے اوپر اڑ گئے، ایک ہی سجدہ کر کے اڑ گئے، ارے اور ایک سجدہ نہیں کریں، اب آپ کو واپس آنے کی ضرورت نہیں، آپ دوسری رکعت مکمل کر لیں، تیسری رکعت مکمل کریں، چوتھی رکعت میں جو پہلی رکعت میں آپ کا سجدہ چھوڑ گیا تھا اس کو ادا کرنا۔ چوتھی رکعت میں جو پہلا سجدہ چھوڑ گیا تھا، چوتھی رکعت کے کتنے 2 سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں، اس کے بعد پہلی رکعت کا سجدہ بھی ادا کرنا، آخر میں سجدے سہو کرنا۔ آخر میں سجدے سہو کرنے سے نماز مکمل ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ ارکان ہے جو ڈبل ہے۔ سنگل ارکان میں تکرار ترتیب فرض ہے، اور ڈبل جو ارکان ہے اس کے اندر ترتیب فرض نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی فرائض میں سے ہے لیکن اس کو لسٹ میں رکھتی ہے۔ آخری اور ایک بات یہ ہے کہ نماز کے جملہ ارکان کو حالت بیداری میں ادا کرنا بھی فرض ہے۔ حالت بیداری میں غنودگی کے عالم میں اللہ اکبر والے پورا سلام تک نماز پڑھ لیے، بعض لوگ دیکھیے نیند کی حالت میں چلتے ہوئے بھی چلے آتے، بعض لوگ نیند میں کھانا بھی کھا لیتے، پانی بھی پی لیتے، اسی طرح نیند میں ہے اللہ اکبر تو جھک گیا، سمع اللہ لمن حمیدہ، غنودگی کے عالم میں ہے، یا آدھی کیفیت ہوش میں ہے، آدھی کیفیت ہوش میں نہیں ہے، ایسی حالت میں بھی آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات، کم از کم کسی ایک رکن کو اگر آپ حالت نیند میں ادا کرے ہیں تب بھی آپ کی پوری نماز پاس ہے۔ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات، کوئی رکن آپ حالت بیداری میں ادا کریں لیکن اس کا اختتام حالت نیند میں ہوا تو ایسا کیا کرنا مول صاحب؟ تو اب سجدے میں آپ غنودگی کی نیند کی حالت میں سجدے میں گئے تھے، اب اس کے بعد ارے میں سجدے میں تھا، تو آپ کو سجدے کا لوٹانا ضروری ہے، پھر آخر میں سجدے سہو کرنا۔ اب سجدے میں جب گئے تھے ہوش میں تھے لیکن اٹھنے کے وقت آپ نیند میں آ گئے، ایسی صورت میں آپ کو اس رکن کے نہ لوٹانے کی ضرورت ہے، نہ سجدہ کرنے کی، سجدے سہو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیند میں تو گئے ہیں لیکن آپ کا کوئی عضو زمین پر مکمل لگا ہوا نہیں ہے، اسی لیے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ گزشتہ درس میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ نیند وضو کو نہیں توڑتی، لیکن نیند کی کیفیت طاری ہونے کی وجہ سے کوئی جسم کے اعضاء ہمارے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ہوا کے نکلنے کا اندیشہ ہے، اسی وجہ سے وضو کے توڑنے کا حکم لگاتے ہیں۔ تو مزید 2 فرض بھی ہیں، ایک غیر مقرر ارکان کے درمیان میں ترتیب کا رکھنا بھی فرض ہے، پہلے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، یہ ترتیب میں اگر الٹ پھیر کر دیں تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا، پورے ارکان کا حالت بیداری میں ادا کرنا فرض ہے، اگر کوئی حالت نیند میں یا حالت غنودگی میں ادا کرے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو انتہا درجے کی نیند آ رہی یا انتہا درجے کی بھوک لگ رہی ہے یا آپ کو سختی کے ساتھ پیشاب آ رہا ہے تو اسلام آپ کو نماز پڑھو کا حکم نہیں دیتا، پہلے آپ اطمینان سے پیشاب سے فارغ ہو گئی، کوئی بات نہیں، جماعت جاتی ہے، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھا لیجیے، جماعت سے افضل کھانا کھانا ہے۔ کیوں کہ اپنی نماز کو کھانا بناؤ، کھانے کو نماز نہ بناؤ، نہ اپنے کھانے کو نماز بناؤ، نماز کو کھانا مت بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اب سب بھوک لگ رہی ہے، یار 3 رکعت مغرب کی جلدی ہوتی آ کے پڑھ لیں گے، اللہ کو صاحب پیچھے پڑھ رہے ہیں لیکن پورا دماغ کھانے میں، بھوک لگ رہی ہے یار کیا بنائے کھانے میں، تو نماز کھانا بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کھانا کھانے بیٹھ گئے، کھانا کھا رہے ہیں ہمیں تو نماز پڑھنا ہے، یہ کھانا نماز بن گیا ہے، تو ایسی حالت میں آپ نماز کو جماعت کو چھوڑ دیجئے، پہلے انتہائی درجے کی نیند آ رہی، کوئی بات، اسلام آپ کو نماز پڑھو بلکہ زبردست نہیں کر رہا۔ اگر آپ واقعی وضو کر کے یا فریش ہو سکتے ہیں تو فریش ہو کے نماز پڑھ لیجیے، بہت ہی نیند آ رہی ہے میں اپنے آپ میں نہیں ہوں تو سو جاؤ، کوئی بات، سو جائیے آپ، 1-2 گھنٹے کے بعد اٹھیے، گرچہ نماز کا وقت گزر گیا ہوگا، نماز قضا ہو رہی ہے لیکن کم سے کم ہوش میں تو ادا ہو رہی ہے، تو پورے ارکان کا حالت ہوش و حواس میں ادا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ وہ ارکان تھے جن کا نماز میں مکمل طور پر ادا ہونا ضروری ہے، اگر کوئی اس میں سے ایک بھی چھوڑ گئی ہے تو سجدے سہو سے بھی نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔
آج کا ہمارا درس ان چیزوں پر مکمل ہو گیا ہے۔